یہ تصویر کو غور سے دیکھیے، اللہ پاک اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں۔ یہ شہرک کا نشان دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے شہرک سے قریب ہوں۔ یہ ادھر ادھر کا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا جملہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ورید کے معنی شہرگ، میں تمہارے شہرک سے قریب ہوں، میں تمہارے شہرک سے قریب ہوں۔ بھیا بھٹکو مت، اللہ کو یاد کرو، اس کی نماز پڑھو، اس کے لیے سارے کام اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو سارے کام، بھٹکو مت ادھر ادھر۔ دیکھو فائدے کی بات ہے، فائدے کی بات ہے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، ساری حکومت اللہ کی ہے۔ اگر وہ لوگ جن کے پاس جا کے تم مانگتے ہو قبروں پہ، اگر وہ دے سکتے تھے تو وہ اپنی حیات میں کچھ دے سکتے تھے۔ اب وہ نیک صالح لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، انہوں نے اچھے کام کر کے گئے، لیکن آج ہم نے ان کے نام پہ سارا معاملہ بگاڑ دیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ سے ہی مانگے، اور صرف اللہ ہی دینے والا ہے، سبھی کو اللہ دیتا ہے، سبھی کو اللہ دیتا ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہرک سے قریب ہوں۔ اس کو پڑھو، جانو اچھے سے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہم سے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کریں گے تو اللہ کے پاس جگہ ہے، نہیں تو پھر حالات خراب ہیں وہاں، یہاں بھی حالت خراب ہے اور وہاں بھی حالت خراب ہے۔ دیکھو سمجھو سوچو اور فیصلہ کرو۔ موت کب آئیں گی کسی کو پتہ نہیں ہے، موت کا دن کسی کو پتہ نہیں، کب آئیں گی، کس حالت میں آئیں گی، کیسے آئیں گی، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے موت کی تیاری کرو۔ موت کی تیاری کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے، ایماندار رہیں گا تو سارے معاملات اس کے صحیح رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔